بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1158 ہے اور آج سورہ کہف کی 2 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 17 اور 18، 17 and 18۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 2 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعه بالبصير لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا، صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ ہے والترار، تو دیکھے گا، الشمس، سورج کو، اذا طلعت، جب وہ طلوع ہوتا ہے، تزاور، تو جھک جاتا ہے، عن کہفہم، ان کے غار سے، ذات الیمین، دائیں طرف کو، واذا، اور جب غربت و غروب ہوتا ہے، تقریضہم، تو ان سے قطرہ کر نکل جاتا ہے، ذات الشمال، ان کے بائیں طرف سے، وہم، اور وہ، فی فجوہ، کھلی جگہ میں ہیں، منہ، اس غار سے، ذالک من آیات اللہ، یہ واقعہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، من یہدی اللہ، جسے اللہ ہدایت دے، فہو المہتد، تو وہی ہے ہدایت پانے والا، ومن، اور جسے یضلل، وہ گمراہ کر دے، فلن، تو ہرگز نہیں، تجد، آپ پائیں گے، رہو، اس کے لیے ولیکن کوئی دوست، مرشدہ، رہنمائی کرنے والا، وتحسبهم، اور آپ خیال کریں گے ان کو، ایقاظا، بیدار، وہم، حالانکہ وہ رقود، سوئے ہوئے ہیں، ونقلبهم، اور ہم ان کی کروٹیں بدلتے ہیں، ذات الیمین، دائیں طرف، وذات الشمال، اور بائیں طرف، وکلبهم، اور ان کا کتا، باسط، پھیلائے ہوئے ہے، ذراعیہ، اپنے دونوں بازو، بالبصیر، دہلیز پر، لو اطلعت، اگر آپ جھانکیں، علیہم، ان پر، لولیت، تو آپ پیٹ پھیر لیں، منہم، ان سے، فرارا، بھاگتے ہوئے، ولملئت، اور ضرور بھر جائے آپ میں، منہم، ان کی، رعبا، دہشت۔ ترجمہ یوں ہے، اور وہ غار ایسا تھا کہ تم سورج کو نکلتے وقت دیکھتے تو وہ ان کے غار سے دائیں طرف ہٹ کر نکل جاتا، اور جب غروب ہوتا تو ان سے بائیں طرف کترا کر چلا جاتا، اور وہ غار کے کشادے حصے میں سوئے ہوئے تھے۔ یہ سب کچھ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، جسے اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پاتا ہے، اور جسے وہ گمراہ کر دے اس کا تمہیں ہرگز کوئی مددگار نہیں مل سکتا جو اسے راستے پر لیا ہے۔ تم انہیں دیکھ کر یہ سمجھتے کہ وہ جاگ رہے ہیں، حالانکہ وہ سوئے ہوئے تھے، اور ہم ان کو دائیں اور بائیں کروٹ دلواتے رہتے تھے، اور ان کا کتا دہلیز پر اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے بیٹھا تھا۔ اگر تم انہیں جھانک کر دیکھتے تو ان سے پیٹ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوتے، اور تمہارے اندر ان کی دہشت سما جاتی۔ ان 2 آیتوں میں 10 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، تم سورج کو نکلتے وقت دیکھتے تو وہ ان کے غار سے دائیں طرف ہٹ کر نکل جاتا۔ دوسری بات، جب سورج غروب ہوتا تو ان سے بائیں طرف کترا کر چلا جاتا۔ تیسری بات، وہ اس غار کے کشادہ حصے میں سوئے ہوئے تھے۔ چوتھی بات، یہ سب کچھ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ پانچویں بات، جسے اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پاتا ہے۔ چھٹویں بات، جسے اللہ گمراہ کر دے اس کا تمہیں ہرگز کوئی مددگار نہیں مل سکتا جو اسے راہ پر لیا ہے۔ ساتویں بات، تم انہیں دیکھ کر یہ سمجھتے کہ وہ جاگ رہے ہیں، حالانکہ وہ سوئے ہوئے تھے۔ آٹھویں بات، ہم ان کو دائیں اور بائیں کروٹ دلواتے رہتے ہیں۔ نویں بات، ان کا کتا دہلیز پر اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے بیٹھا تھا۔ 10ویں بات، اگر تم انہیں جھانک کر دیکھتے تو ان سے پیٹ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوتے، اور تمہارے اندر ان کی دہشت سما جاتی۔ بزرگان محترم، پچھلی آیات میں اصحاب کہف کے غار میں پناہ لینے کی خبر دی گئی تھی۔ ان آیات میں غار کے اندر کی منظر کشی کی جا رہی ہے
کہ جب اصحاب کہف غار کے اندر چلے گئے اور غار میں پناہ لے لی تو کس طرح رب ذوالجلال نے اپنی قدرت اور مہربانی سے ان کے لیے حیرت ناک غیبی انتظامات کیے۔ اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کے لیے ایک ایسا غار عطا فرمایا کہ روزانہ سورج مشرق سے نکلتا اور مغرب میں چھپ جاتا تھا، لیکن اس کی دھوپ اصحاب کہف پر نہیں پڑتی تھی، حالانکہ وہ کھلے ہوئے جگہ میں تھے۔ صورتحال اس طرح ہوتی تھی کہ جب سورج طلوع ہو کر چڑھتا تھا اور دھوپ پھیلتی تھی تو غار کی داہنی جانب سے اس طرح ہٹی ہوئی رہ جاتی تھی کہ اس کے دروازے تک نہیں پہنچتی تھی، اور جب سورج چھپنے لگتا تھا تو اس وقت جو تھوڑی بہت دھوپ ہوتی تھی وہ غار کی بائیں جانب رہ جاتی تھی، یعنی شام کے وقت بھی اصحاب کہف پر دھوپ نہیں پڑتی تھی۔ اس کیفیت کے ساتھ دن کا گزر جانا اصحاب کہف کے لیے بڑی نعمت تھی، اس لیے کہ اگر غار میں پناہ لینے لیے اصحاب کہف پر دھوپ کی تپش پڑتی تو ان کے آرام و راحت میں خلل پڑ جاتا۔ ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ایسی گہری نیند دے دی کہ وہ آرام سے سوئے رہے، اور غار کا محل وقوع ایسا تھا کہ دھوپ ان پر نہیں پڑتی تھی، حالانکہ یہ لوگ غار میں وسیع اور کھلے ماحول میں تھے۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنی قدرت و فضل سے ان کو محفوظ نہ رکھتا تو سورج کی تپش سے ان کا حال برا ہو جاتا۔ اس منظر کے بتلائے جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ذالک من آیات اللہ، یہ سب کچھ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، یعنی اصحاب کہف کا اللہ کی محبت میں اپنی قوم کو چھوڑنا اور ہمت و جرأت کے ساتھ اپنے شہر سے دور نکل جانا، ان نوجوانوں کا غار میں 309 برس تک باقی رہنا، اور ان کے لیے سورج کے طلوع غروب کا غار میں ایسا انداز رکھنا کہ سورج کی تپش ان پر نہ ہو، یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ وہ ایسے مخلص بندوں کی اسی طرح حفاظت فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کرتے ہوئے اس کی رحمت کے امیدوار بن کر غار میں پناہ لینا اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر اللہ تعالیٰ کا ان پر آسانیاں فراہم کرنا، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے۔ اس کے بعد یہ حقیقت بیان کی جا رہی ہے کہ من یہدی اللہ فہو المہتد ومن یضلل فلن تجد له ولیا مرشدا، اللہ جسے ہدایت دے وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے تو تم اس کے لیے کوئی مددگار اور راہ بتانے والا نہیں پاؤ گے۔ یہ اللہ کی مرضی ہے کہ جس کو چاہے وہ ہدایت دے، یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 142 میں بیان کیا گیا کہ وہ جسے چاہے سیدھی راہ کی ہدایت کرے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 88 میں کہا گیا ومن یضلل اللہ فلن تجد له سبیلا، جسے اللہ راہ بھلا دے تو ہرگز اس کے لیے کوئی راہ نہ پائے گا۔ اصحاب کہف کے غار میں سوئے ہوئے ہونے کا منظر بتلایا جا رہا ہے کہ تم انہیں دیکھ کر یہ سمجھتے ہوگے کہ وہ جاگ رہے ہیں، حالانکہ وہ سوئے ہوئے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اصحاب کہف حقیقت میں سو رہے تھے، لیکن ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی تاکہ دیکھنے والا ان کو غافل نہ سمجھے اور یہ سمجھے کہ یہ تو بیدار ہیں، اور جب ان کے بیدار ہونے کا یقین ہوگا تو انہیں کوئی تکلیف بھی نہیں پہنچائیں گے۔ بعض مفسرین نے کہا کہ ان کی آنکھیں تو بند تھیں لیکن جسموں پر کوئی نیند کا اثر نہیں تھا، ایسے محسوس ہوتا تھا کہ وہ لوگ ان کو دیکھ رہے ہیں جو ان کو دیکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد اصحاب کہف کے بارے میں بات بتائی جا رہی ہے کہ وہ نقلبهم ذات الیمین و ذات الشمال، ہم ان کو دائیں اور بائیں کروٹ دلواتے رہتے ہیں۔ اصحاب کہف کی حفاظت کے لیے غیبی انتظام کر دیا گیا تھا کہ ان کے گہری نیند سوئے ہوئے ہونے کے باوجود وہ کروٹیں بدلتے رہتے تھے، کبھی دائیں جانب تو کبھی بائیں جانب۔ اگر 309 برس تک کروٹ نہ بدلتے تو ظاہر ہے کہ زمین انہیں کھا جاتی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان کو سال میں ایک مرتبہ ایک جانب سے دوسری جانب پلٹ دیا جاتا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمایا کہ سال میں 2 مرتبہ ان کو داہنی جانب سے بائیں جانب اور بائیں جانب سے دائیں جانب پلٹ دیا جاتا تھا۔ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَسِيدِ، اصحاب کہف کے کتے کے سلسلے میں یہاں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ ان کا کتا دہلیز پر یعنی غار کے دہلیز پر اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے بیٹھا تھا۔ اس سلسلے میں مفسرین نے بات بیان کی ہے کہ جب اصحاب کہف غار کی طرف روانہ ہوئے تھے تو ان کے ساتھ ایک کتا بھی لگ گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتے کو الہام کر دیا کہ وہ ان کے پیچھے پیچھے ہو جائے اور غار کے دروازے پر ان اصحاب کہف کی نگرانی کرے۔ اور کتا ایک ایسا جانور ہے جو رات دن اپنے مالک کی نگرانی میں اس کے گھر کے دروازے پر پڑا ہوا رہتا ہے۔ جس طرح اصحاب کہف کو ایک خاص قسم کی نیند دی گئی تھی، اس کتے کو بھی اسی طرح کی نیند دے دی گئی تھی۔ اصحاب کہف سوئے ہوئے تھے اور یہ کتا اپنے دونوں ہاتھ پھیلا ہوئے 300 برس تک بیٹھا ہوا تھا۔ اصحاب کہف کے بارے میں یہ بات بھی بتائی گئی کہ اگر تم اصحاب کہف کو جھانک کر دیکھتے، ان سے پیٹ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوتے اور تمہارے اندر ان کی دہشت سما جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف پر ایک خاص قسم کی ہیبت اور ان میں خاص قسم کا وقار ڈال دیا تھا کہ جو بھی ان کو دیکھے تو اس کے دل میں ہیبت چھا جائے۔ ان پر اس وقت تک یہ کیفیت چھائی رہی جب تک یہ سوئے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان واقعات سے ہم سب کو سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔